السلام علیکم. تو چیپٹر نمبر 3 ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور اس میں پچھلے لیکچر میں کریکٹرسٹکس آف انزائمز ان کو ڈسکس کیا گیا. تو آج ہم ڈسکس کریں گے ایکٹیو سائٹ. تو پہلے لیکچر میں یعنی جو 3rd چیپٹر کا پہلا لیکچر ہے اس میں یہ بتایا گیا آپ کو کہ ایکٹیو سائٹ انزائم کی اس سائٹ کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ سبسٹریٹ اٹیچ ہوگا اور وہاں پر کیٹالائسس کا عمل ہوتا ہے اور ایک سبسٹریٹ پروڈکٹس میں چینج ہو جاتا ہے. اس کو ایکٹیو سائٹ کا نام دیا گیا. آج اسی ایکٹیو سائٹ اس کو تھوڑا سا ہم ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے. اب جو انزائمز ہوتے ہیں جو آپ نے پڑھا تھا کہ گلوبیولر پروٹین ہوتے ہیں تو یہ 3 ڈائمینشنل گلوبیولر پروٹینز ہوتی ہیں. گلوبیولر پروٹینز 3 ڈائمینشنل اس سے مراد کیا ہوتا ہے یعنی اس کی ہائٹ، لینتھ اور ویڈتھ. لینتھ، ویڈتھ اور اس کی ہائٹ، اس کو کہتے ہیں 3 ڈائمینشنل. اور انزائم جو ہوتے ہیں یہ آپ نے پڑھا تھا کہ انزائمز آر اسپیسیفک ان دیئر ایکشن کہ یہ اپنے ایکشن کے لحاظ سے مخصوص ہوتے ہیں، اپنے مخصوص سبسٹریٹ پر عمل کرتے ہیں، مخصوص سبسٹریٹ اس پر اٹیک کرتے ہیں، اس کو پروڈکٹس میں چینج کرتے ہیں. یہ جو اسپیسیفسٹی ہے کہ ہر انزائم کا سبسٹریٹ مخصوص ہوتا ہے، یہ ان کا جو آپ کہہ لیں کہ کیمسٹری ہے انزائم کی اور اس کی شیپ. تو ان 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں، ایک شیپ اور دوسرا کیمسٹری یعنی کیمیکل کمپوزیشن، کیمسٹری. اب جتنے بھی انزائمز ہیں ان کی کیمسٹری ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے اس لحاظ سے کہ جو امائنو ایسڈز آپس میں اٹیچ ہو کر پروٹین بناتے ہیں، انزائم بناتے ہیں. ہر پروٹین کے اندر امائنو ایسڈ کی ترتیب، ارینجمنٹ یہ مخصوص ہوتی ہے. اگر ایک امائنو ایسڈ بھی اس کی ڈسپلیسمنٹ ہو جائے تو پروٹین نارمل نہیں رہے گی، وہ اب نارمل ہو جاتی ہے. یعنی اتنا آپ کہہ لیں کہ امائنو ایسڈ کی جو ارینجمنٹ ہے اتنا مخصوص ہوتی ہے تو شیپ بھی ڈفر کرے گی. تو ہر انزائم اس لحاظ سے مخصوص ہوتا ہے. تو اس طرح سے مثلا اگر آپ یہ دیکھیں گے اس طرح سے یہ انزائم ہے اور یہ اس کی ایکٹیو سائٹ ہے. اس کو ایکٹیو سائٹ کا نام دیا جاتا ہے، ایکٹیو سائٹ. اب یہ جو ایکٹیو سائٹ ہے یہ مخصوص ہوتی ہے اور یہ اپنے سبسٹریٹ کو ریکگنائز کرے گی اور اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لے گی. اس طرح سے انزائم اور سبسٹریٹ آپس میں مل جاتے ہیں اور اس طرح سے بن جاتا ہے ES، جس کو انزائم سبسٹریٹ کمپلیکس کہا جاتا ہے. یعنی انزائم سبسٹریٹ کمپلیکس کی فارمیشن ہو جاتی ہے. اس کے بعد یہ جو انزائم ہے سبسٹریٹ پر ایکٹ کرے گا اور یہ جو سبسٹریٹ ہے اور انزائم ہے تو یہ سبسٹریٹ تو ٹوٹ جائے گا اور یہ پروڈکٹس میں تبدیل ہو جائے گا. جبکہ جو انزائم ہے یہ ان آلٹرڈ یعنی ان چینجڈ علیحدہ ہو جاتا ہے، سیپریٹ ہو جاتا ہے. اب جو ایکٹیو سائٹ اس نے اپنے مخصوص سبسٹریٹ کو ریکگنائز کرنا ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوگی. اب جو ایکٹیو سائٹ ہے
اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ چارج بیئرنگ سائٹ ہے. چارج بیئرنگ سائٹ، اس کو چارج بیئرنگ سائٹ کا نام دیا جاتا ہے، جس پر چارج ہوتا ہے. اب جب چارج ہوگا تو جو سب اسٹیٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی چارج ہوں گے، کہ مدرسہ سے جو مختلف سب اسٹیٹ ہیں جہاں پر جو مختلف سب اسٹیٹ، اب یہ جو سب اسٹیٹس ہیں سپوز کریں کہ جہاں پر پازیٹیو چارج ہے نیگیٹو چارج ہے، جہاں پر نیگیٹو ہے نیگیٹو ہے، جہاں پر پازیٹیو ہے پازیٹیو ہے، اور جو ایکٹیو سائٹ ہے اس پر چارج سپوز کریں کہ پازیٹیو اور پازیٹیو ہے. اب جو ڈفرینٹ چارجز ہوتے ہیں ان میں اٹریکشن ہوتی ہے، جو سملر چارج ہوتے ہیں ان میں ریپلشن ہوتی ہے. اب جہاں پر ایکٹیو سائٹ کے ساتھ کون سا سب اسٹیٹ اٹیچ ہو سکے گا تو اس کے ساتھ یہ سب اسٹیٹ اٹیچ ہو سکے گا. اب آپ اس کے متعلق سوچیں کہ ایکٹیو سائٹ اس کے اوپر چارج جو مختلف کیوں ہوتے ہیں. ہر انزائم کی ایکٹیو سائٹ وہاں پر چارج جو ہے وہ مختلف ہوگا. فرض کریں کسی میں اس طرح سے ہو سکتا ہے پلس پلس ہو سکتا ہے مائنس ہو سکتا ہے، مائنس ہو سکتا ہے پلس پلس ہو سکتا ہے، یا پلس پلس مائنس ہو سکتا ہے. یعنی یہ اس طرح سے مختلف چارج ڈیولپ ہو سکتے ہیں. تو یہ جو چارج مختلف ڈیولپ ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں ڈیو ٹو ڈفرنٹ امائنو ایسڈز. آپ نے پڑھا تھا کہ جو پروٹینز ہوتی ہیں یہ گلوبیولر پروٹین، اور آپ نے پڑھا تھا کہ پہلے جو ہے وہ ایک چین بنتی ہے امائنو ایسڈز کی، پھر اس میں کوائلنگ ہوتی ہے، اس کے بعد فولڈنگ ہوتی ہے. تو کوائلنگ کی وجہ سے فولڈنگ کی وجہ سے وہ انزائم جو وہ امائنو ایسڈز جو جہاں پر ہوتے ہیں ایکٹیو سائٹ پر ہوتے ہیں، تو جہاں پر جو امائنو ایسڈ جہاں پر موجود ہوں گے، مثلا جہاں پر سپوز کریں کہ اے ہے، بی ہے، اور جہاں پر سپوز کریں سی ہے، تو اگر جہاں پر تینوں پر چارج اگر پازیٹیو ہے تو ادھر جو ہے وہ نیگیٹو ہوگا. کیا ہوگا؟ نیگیٹو ہوگا. اب جہاں پر جو امائنو ایسڈز ہیں، کیونکہ جب ہم اسٹیٹ چین ڈیولپ کرتے ہیں اسٹیٹ چین ڈیولپ کرتے ہیں تو مطلب جہاں پر اے ہوگا امائنو ایسڈ، جہاں پر بی ہوگا، جہاں پر سی ہوگا، جہاں پر ڈی ہوگا. لیکن جب اس کی کوائلنگ ہوگی، اس طرح سے جب کوائلنگ ہوتی ہے تو یہ ایک دوسرے کے کلوز ہو جاتے ہیں، قریب ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے جب ان کی فولڈنگ ہوگی تو فولڈنگ کی وجہ سے یہ مزید ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں. تو یہ سارا جو چینج آتی ہے گلوبیولر اسٹرکچر کے اندر آتی ہے. انزائم کا جو گلوبیولر اسٹرکچر ہے وہاں پر چینج آتی ہے، اور خاص طور پر جو ایکٹیو سائٹ وہاں پر امائنو ایسڈ کی جو ترتیب ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایکٹیو سائٹ پر جو چارج ہوگا وہ مختلف ہوگا ہر انزائم کا. اس لیے ہر انزائم کے لیے سب اسٹیٹ مخصوص ہوتا ہے. آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں جیسے لاک اینڈ کی ہے. اب اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اسپیسیفک کی اس سے ایک لاک کھلتا ہے. اب اگر آپ کی کو دیکھیں تو اس کے جو ٹیتھ ہوتے ہیں ان میں معمولی ڈفرینس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایک خاص کی سے تالا کھل جاتا ہے. تو یہ خاص اس میں چیز موجود ہوتی ہے. تو اس طرح سے اصل میں ایکٹیو سائٹ پر جو امائنو ایسڈز کی ترتیب ہوگی اس لحاظ سے جو انزائم ہیں ایک دوسرے سے مختلف ہو جاتے ہیں، ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. اب یہ انزائم ہے اور یہ سب اسٹیٹ ہے. اب جہاں پر یہ جو سب اسٹیٹ ہے یہ اس ایکٹیو سائٹ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا، یعنی ہر انزائم کا سب اسٹیٹ اسپیسیفک ہوگا. انزائم سب اسٹیٹ کمپلیکس بن جائے گا.
اب یہ جو انزائم سبسٹریٹ کمپلیکس ہوگا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو جہاں پر کیٹالائسس کا عمل ہوا اور اس کیٹالائسس کے پروسیس کے نتیجے کے طور پر جو سبسٹریٹ ہے وہ پروڈکٹس میں چینج ہو گیا. اب جو پروڈکٹس ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں گے اور انزائم یہ ان آلٹرڈ یعنی بغیر چینج ہوئے علیحدہ ہو جائے گا. اب یہ جو انزائم ہوگا اس کو دوبارہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. انزائم کین آلسو بی ری یوزڈ یعنی وہ دوبارہ استعمال ہو سکے گا اور اس طرح سے ایک انزائم کئی ریئیکشنز میں حصہ لے سکتے ہیں. اب یہ جو ایکٹیو سائٹ ہے اس کے اب دو ریجن ہوتے ہیں ایکٹیو سائٹ کے, 2 ریجنز, 2 ریجنز اس کے ہوں گے. اب ایک ریجن جو ہے, ایک ریجن اس کا جو ہوگا اس کو کہتے ہیں بائنڈنگ سائٹ, بائنڈنگ سائٹ کہا جائے گا, بائنڈنگ سائٹ. اور دوسرا جو اس کا ریجن ہوگا اس کو کہا جاتا ہے کیٹالیٹک سائٹ, کیٹالیٹک سائٹ. فرض کریں گے یہ بائنڈنگ سائٹ ہے, یہ ہے بائنڈنگ سائٹ, اور جو کیٹالیٹک سائٹ ہے سپوز کریں گے اس کو کیٹالیٹک سائٹ کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ کیٹالیٹک سائٹ. اب بائنڈنگ سائٹ کا رول یہ ہوگا کہ یہ انزائم کو ریکگنائز کرے گا اور ریکگنائز کرنے کے بعد اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کر دے گا. یہ بائنڈنگ سائٹ کا رول ہوگا. جو کیٹالیٹک سائٹ ہے اس کا رول یہ ہوگا جیسے ہی بائنڈنگ سائٹ کے ساتھ کوئی سبسٹریٹ اٹیچ ہو جائے گا, جیسے ہی بائنڈنگ سائٹ کے ساتھ سبسٹریٹ اٹیچ ہو جائے گا تو جو کیٹالیٹک سائٹ ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گی. کیٹالیٹک سائٹ ایکٹیویٹ ہو جائے گی. یہ جو سائٹ ہے یہ ایکٹیو ہو جائے گی. تو جب کیٹالیٹک سائٹ ایکٹیو ہو جائے گی تو پھر کیٹالائسس کا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا. تو کیٹالائسس کا پروسیس جب سٹارٹ ہوگا تو جو سبسٹریٹ ہے وہ پروڈکٹس میں چینج ہو جائے گا اور انزائم ان چینج سیپریٹ ہو جائے گا. اب جتنے بھی انزائمس ہوتے ہیں ان کے فنکشننگ کے لیے ایکوس میڈیم کا ہونا ضروری ہوتا ہے. ایکوس میڈیم, ایکوس میڈیم, ایکوس میڈیم کا مطلب ہوتا ہے آبی ماحول. تو انزائم جو ہیں یہ آبی ماحول میں ورک کرتے ہیں, ایکوس میڈیم میں ورک کرتے ہیں. ایک آپ نے پہلے بھی پڑھا تھا لیکن جہاں پر بھی اگر ٹیبل آتا ہے چھوٹا سا تو اس میں لکھا ہوا ہے سائٹوپلازمک, سائٹوپلازمک سوپ. اور سوپ آپ سمجھتے ہیں. تو سائٹوپلازمک سوپ سے مراد سائٹوپلازم اور اس میں مختلف آرگنیلز ہوتی ہیں اور کچھ جو انزائمز ہوتے ہیں وہ سائٹوپلازم میں فریلی فلوٹ کرتے ہیں. وہ آرگنیلز کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے, وہ سائٹوپلازم میں ڈیزالو ہوتے ہیں, فریلی فلوٹ کرتے ہیں. لیکن کچھ انزائم ایسے ہوتے ہیں کہ جو سیل کے اندر میمبرین سسٹم ہوتے ہیں ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں, ان کے ساتھ لنک ہو جاتے ہیں اور ایک خاص ترتیب کے ساتھ اسپیسیفک آرڈر میں وہ اپنے آپ کو ارینج کر دیتے ہیں. جیسے کچھ کلوروپلاسٹ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں, کچھ مائٹوکونڈریا کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے, کوئی رائبوسوم کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا. اور اس طرح سے جو کلوروپلاسٹ کے ساتھ ایسوسیٹ ہوں گے وہ فوٹوسنتھسس میں ٹیک پارٹ کریں گے, اور جو مائٹوکونڈریا کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں وہ سیل ریسپائریشن یعنی بریک ڈاؤن آف فوڈ مٹیریل اس میں حصہ لیتے ہیں اور اس طرح سے انرجی خارج ہوتی ہے. اور جو رائبوسوم کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں وہ پروٹین سنتھسس میں اہم رول ادا کرتے ہیں. تو یہ تو تھا کہ کس طرح سے اس کا میکانزم آف ایکشن ہوگا.
اس کے بعد پھر جہاں پر 2 ماڈلز آ جاتے ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے کل. اس میں ایک ہے لاک اینٹی ماڈل ہے اور ایک انڈیوس فٹ ماڈل ہے. یہ 2 ماڈل یہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کل کے لیکچر میں. تو ایک اور بات اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو آپ کا 3rd چیپٹر ہے جو اس کی اسکیم ہے بورڈ کی, اس کے مطابق اس میں سے لیکچر کویسچن نہیں آتا. اس میں سے شارٹ کویسچن آتے ہیں, 3-4 شارٹ کویسچن ہوتے ہیں, یعنی 6 نمبر یا 8 نمبر کا کویسچن آ جاتے ہیں. اس لحاظ سے یہ چیپٹر بہت امپورٹنٹ ہے کہ شارٹ ہے چیپٹر اور مارکس جو ہے 6 یا 8 مارکس کے کویسچن آ جاتے ہیں. اس لحاظ سے اس کو آپ اچھے طریقے سے یاد کرتے جائیں, ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں. انشاءاللہ کوئی آپ کو پرابلم پیش نہیں آئے گی. تو میں ساتھ ساتھ ہر چیز کلیئر کرتا جا رہا ہوں, باقی آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے. شکریہ. اللہ حافظ.